الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو الرحمن اکیڈمی کا بہت بہت شکریہ کہ ان لوگوں نے کچھ دین کی بات کہنے کی مجھے جسارت کرنے کی اجازت دی۔ ویسے تو یہ راتیں اور یہ دن ایسے ہیں کہ کوئی لمبی چوڑی بات نہ کی جائے، بلکہ سال بھر جو کچھ سنا ہے یہ عمل کرنے کے دن ہیں، اور عمل کرنے کی جو وہ راتیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا، اور اس کی مقدس گھڑیاں اور رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج تقریباً 20 ایام ہو چکے ہیں، اور آخری عشرہ شروع ہونے کو ہی ہے، چند ساعتیں باقی ہیں، اس کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ یہ آخری عشرہ جو ہے نا، یہ بہت قیمتی ہے۔ یہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ پورے رمضان کا عطر ہے، یعنی پورے رمضان کا جو ہے یہ خلاصہ ہے آخری عشرہ۔ ایک طرف اب تک جو ہوا سو ہوا، کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، غفلتیں ہوئی ہیں، تلاوت کم ہوئی ہے، نوافل کم ہوئے ہیں، عبادتیں کم ہوئی ہیں، گناہ بھی ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، کوشش کریں کہ آخری عشرہ کسی طریقے سے قیمتی بن جائے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا نا تہجد پڑھنے کا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو اپنے گھر والوں کو جگاتے نہیں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آہستہ کے ساتھ اٹھتے تھے، آہستہ کے ساتھ دروازہ وغیرہ کھولتے تھے کہ کسی کی آنکھ نہ کھل جائے، یعنی ازواج مطہرات میں سے کسی کی بھی آنکھ نہ کھل جائے۔ لیکن جب آخری عشرہ آتا نا تو روایت میں آتا ہے کہ شد مئزرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کو جو ہے وہ تہبند کو کس لیا کرتے تھے، اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اس کی راتوں کو زندہ کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یعنی آخری عشرے کے اندر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو بھی جو ہے وہ جگایا کرتے تھے۔ یہ جو حدیث میں الفاظ ہے نا شد مئزرہ، کہ اپنے ازار کو یعنی کہ کس لیا کرتے تھے، مضبوط کر لیا کرتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے اندر پہلے سے زیادہ محنت، کوشش اور جدوجہد جو ہے وہ شروع کر دیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دنوں میں بھی نوافل کے اندر اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے کا معمول تھا کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں تورمت قدماہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہے وہ سوج جایا کرتے تھے، یعنی اتنے طویل رکعتیں، طویل رکوع، پھر طویل طویل سجدے کیا کرتے تھے۔ اور پھر آخری عشرے کے اندر تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کرنا بھی ثابت ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ گویا کہ بندوں کو اور زیادہ قریب کر رہے ہیں۔ ابھی بھی رحمتیں چل رہی ہیں، گھٹائیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ آخری عشرے میں کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا اور میرے قریب آ جاؤ، اور تمہارا کھانا پینا سونا یہ سب کچھ میرے گھر ہی پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر پائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال 20 دنوں کی اس کی قضا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری عشرے کا اعتکاف رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے کے اندر اس کی جو ہے وہ قضا فرمائی۔ یا آخری عشرے کا جو ایک جو عبادت
ہے ایک اہم عبادت، وہ اعتکاف بھی ہے، کہ ویسے تو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، ہونا تو چاہیے کہ ہر آدمی کوشش کرے کہ زندگی میں کبھی تو اعتکاف بیٹھ جائے، کہ جو لوگ نہیں بیٹھے ہیں۔ اور سنت موقدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر کوئی ایک شخص بھی نہیں بیٹھے گا تو پورے محلے والے، پوری بستی والے گناہ گار ہوں گے۔ تو اسی لیے کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے، اعتکاف کر لیتا ہے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اس کے کیا فوائد ہیں اور برکات ہیں کہ ایسا آدمی اگر سو بھی رہا ہوتا ہے نا، معتکف مسجد میں سو بھی رہا ہے تو بھی اس کا سونا بھی عبادت ہے، یعنی پکی بات ہے کہ اسے تو شب قدر ملے گی۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں فرمایا نا کہ شب قدر کو تلاش کرو۔ کیسی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینے سے جو ہے وہ بہتر رات اس کو قرار دیا گیا، شب قدر کو۔ 1000 مہینے سے بھی زیادہ، 1000 مہینے کی جو تعداد بنتی ہے وہ کتنی بنتی ہے؟ 83 سال 4 ماہ۔ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ، وہ زیادہ کتنی ہے وہ نہیں بیان کی گئی، اس سے دگنی ہے، 10 گنا ہے، 100 گنا ہے، کتنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو راز میں رکھا ہے، اس کو نہیں بتایا۔ یہ جب پتہ چلے گا، جب قیامت والے دن جب جنت میں جائیں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ جو تم نے عبادت کی تھی اس رات کے اندر، ان راتوں کے اندر جاگ کر، تو یہ اس کا جو ہے وہ اجر ہے۔ یعنی یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کا حساب ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنے سال اور کتنے مہینے بنتے ہیں۔ یعنی اتنی عظیم رات ہے یہ، اور ایسی رات ہے بابرکت، تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے بھی اتر رہے ہیں، جبرائیل امین بھی اتر رہے ہیں، سلامتی والی رات ہوتی ہے یہ۔ تو اور فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ کوئی ایک متعین نہیں کی گئی کہ بھئی ہمیشہ 27 ہی کو ہو رہی ہے، ہمیشہ 25 کو ہوگی، نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں، اکثریت علماء کی یہ فرماتی ہے کہ یہ بدلتی رہتی ہے، یعنی ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی 27 کو ہو گئی، کبھی 29 کو ہو گئی، کبھی 23 کو ہو گئی۔ تو اسی لیے ان طاق راتوں کے اندر اور آخری عشرے میں، اور خصوصاً طاق راتوں کے اندر عبادت کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ گھڑیاں اس لیے نہیں ہیں کہ آدمی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ دعوتیں اڑائے، اسی طریقے سے جو ہے وہ برائیاں کرے، غیبتیں کرے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور تنہائی میں رہ کر، گھروں میں رہ کر، ایسا نہیں کہ سب مسجدوں میں آ جائیں اور مسجدوں میں آ کر سب نوافل پڑھ لیں، نہیں، جو معتکف ہیں وہ تو مسجد میں رہیں گے، لیکن جو معتکف نہیں ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر جتنی توفیق مل جائے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی توفیق مل جائے اتنا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تعلق قائم کرے، کہ وہ ہو اور اس کا اللہ تعالیٰ ہو، بس تنہائی کے اندر، تنہائی کی راتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جو وہ پیدا ہو جائے، پتہ نہیں پھر یہ گھڑیاں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخری عشرے کی صحیح طور پر قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تک جو کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، میں اس اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔